سلیمان صاحب نہیں جانتے تھے کہ وہ کتنی دیر کے بعد ہوش کی دنیا میں واپس آئے تھے، نہ ہی وہ یہ جانتے تھے کہ اس اندھیرے میں قید ہوئے انہیں کتنا عرصہ بیت گیا ہے۔ وہ بس اپنے جسم میں اٹھنے والی بے حساب تکلیفوں اور ان کے پاس زمین پر پڑی فاطمہ بیگم کی سسکیوں کے بارے میں جانتے تھے۔ وہ لوگ بس صبح شام انہیں کھانا دینے کے لیے آتے تھے یا پھر کبھی کبھار شایان سے بات کروانے کے لیے۔ سلیمان صاحب شایان کو کوئی اشارہ دینا چاہتے تھے، لیکن فاطمہ بیگم کی زندگی بچانے کے لیے وہ ان لوگوں کے اشاروں پر ناچتے اور انہی کی کہی ہوئی باتیں شایان کو بتا دیتے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ اب اس اندھیری قید سے وہ کیسے باہر نکلیں گے۔ فاطمہ سلیمان صاحب نے فاطمہ بیگم کو پکارا تو انہوں نے بہت مشکل سے اپنا سر اٹھا کر سلیمان صاحب کو دیکھا۔ مجھے معاف کر دو فاطمہ، میں ہمیشہ سے ایک برا شوہر تھا اور ابھی بھی تمہارے لیے کچھ نہیں کر پا رہا، سلیمان صاحب نے زار و قطار روتے ہوئے کہا۔ فاطمہ بیگم نے مسکرا کر انہیں دیکھا۔ آپ نے ہماری زری کو اس شیطان کے پاس آنے سے بچانے کے لیے اتنا کچھ کیا، میرے لیے وہی کافی ہے۔ فاطمہ بیگم نے اتنا ہی کہا اور پھر سے تکلیف کے باعث بے ہوش ہو گئی۔ 19 سال میں دیکھ کر سلیمان صاحب زار و قطار رونے لگے۔ یا اللہ حفاظت کرنا، میری معصوم بیٹی کی حفاظت کرنا، اس درندے کے ہاتھ نہ لگے، وہ کبھی بھی نہ لگے۔ سلیمان صاحب روتے ہوئے دعا مانگ رہے تھے اور اپنے آپ کو حد سے زیادہ بے بس محسوس کر رہے تھے۔ اس دن کے واقعے کے بعد زرش اور والدان کا سامنا نہیں ہوا تھا۔ زرش کئی گھنٹے اکیلے میں بیٹھ کر اس لمحے اور والدان کی غربت کے بارے میں سوچتی رہتی تھی۔ ایک مرد کے قریب جانے کا سوچ کر ہی اس کالی رات کے سائے زرش کی یادوں پر قابض ہو جاتے تھے۔ لیکن والدان تو اس انسان کی طرح نہیں تھا، وہ تو اس کا شوہر، اس کا محافظ اور مسیحا تھا۔ اس کا قریب آنا تو برا نہیں لگنا چاہیے تھا نا، مگر والدان نے وہ نشان دیکھ لیا تھا اور اس نشان کو دیکھ اتنا زیادہ غصہ بھی تو کیا تھا، تو کہ اب وہ بھی زرش سے نفرت کرنے لگے گا۔ اس کا کوئی قصور نہ ہونے کے باوجود اسے ہی برا سمجھنے لگا تھا۔ بوم! اپنے بیچ سے اچانک سے یہ آواز سن کر زرش بری طرح سے ڈر گئی تھی، جبکہ شال اب کہکا لگا کر ہنس رہی تھی۔ بہادر بنو لٹل ڈال، کمزور لڑکیوں کو یہ دنیا بہت آسانی سے نکل جاتی ہے۔ اشال نے ہنستے ہوئے اس کے بال بکھیرے تھے۔ اور تمہارا موڈ کیوں آف ہے؟ لگتا ہے سیاں جی کے ساتھ ملاقات کچھ اچھی نہیں رہی کل رات۔ اشال مسکراتے ہوئے اس کے پاس بیٹھی، جبکہ والدان کا ذکر سنتے ہی زرش پھر سے پریشان ہو گئی تھی۔ وہ نشان دیکھا تو والدان ضرور اسے سے نفرت کرتا ہوگا۔ والدان نے تو کبھی سامنے نہ آنے کا بھی کہہ دیا تھا۔ ارے ایسا کیا کر دیا سیاں جی نے کہ تمہاری بولتی بالکل ہی بند ہو گئی ہے؟ اشال نے ایک آنکھ دبا کر اس کے کندھے سے کندھا مارا تو زرش نے گھبرا کر جلدی سے اپنا رخ اشال کی طرف کیا۔ کچھ نہیں، بس مجھے ماما کی بہت زیادہ یاد آ رہی ہے، زرش نے نامعکوس ایک بہانہ بنایا۔ حالانکہ ابھی کل ہی تو جنان نے اسے بتایا تھا کہ سلیمان صاحب فاطمہ بیگم اسلام آباد میں ہیں اور کام میں مصروف ہیں۔ زرش کو کافی غصہ بھی آیا تھا کہ ایسی کیا مصروفیت ہے کہ وہ شایان کے علاوہ کسی سے بات ہی نہیں کرتے۔ تم جھوٹ بول رہی ہو ڈال، تمہارے چہرے سے دکھتا ہے، اب فٹافٹ سچ بتاؤ مجھے۔ اشال نے حکمیہ انداز میں کہا تو زرش کے آنسو میں روانی آ گئی۔ والدان جی کو شاید پتہ چل گیا ہے، انہیں بھی لگتا ہے کہ میں بری لڑکی ہوں۔ اشارہ کرتے ہوئے زرش کی پلکیں بھیگی۔ اس نے تمہیں ایسا کچھ کہا؟ اشال نے سنجیدگی سے پوچھا تو زرش نے کافی دیر سوچ کر انکار میں سر ہلایا اور والدان کی کہی ہوئی ساری بات اشال کو بتا دی۔ فکر نہ ڈال، وہ تم پر نہیں، اس درندے پر غصہ ہے، اور یہ تو بہت زیادہ اچھی بات ہے۔ واہ، لگتا ہے بنگالی بابا اشال کا محبوب آپ کے قدموں میں والا طریقہ کار کارآمد ثابت ہو رہا ہے، ہمیں کچھ اور بھی کرنا پڑے گا، اشال نے پرجوشی سے کہا اور اپنی چھوٹی سی تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر سوچنے لگی۔ زرش کو بھی اس کی بات سن کر غصہ ہوا تھا۔ آئیڈیا، پرسوں تم دونوں کے نکاح کو 1 مہینہ پورا ہو جائے گا، ایک سرپرائز پلان کرتے ہیں تمہارے سیاں جی کے لیے، اور ہو سکے تو اپنے دل میں چھپی باتیں انہیں بتا دو۔ اشال بہت زیادہ
پرجوشی سے بولی، جبکہ زرش کا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا۔ کیسے؟ زرش کے پوچھنے بعد اشال پھر سوچ میں پڑ گئی۔ پرانے طریقے سے یار، تم نہ بس ایک پیار بھرا ہاتھ لکھو اور اپنے دل کا حال بیان کر دو، اس میں ڈیکوریشن کے ذمہ میرا اور اپنے شوہر کے دل میں اترنے کا ذمہ تمہارا۔ اشال نے مسکراتے ہوئے اس کی چھوٹی سی ناک کو کھینچا تھا، مگر وہ میں کیسے کروں گی؟ زرش نے منہ بنا کر اشارہ کیا۔ ڈونٹ وری ڈال، تم میں اتنا خوبصورت تیار کروں گی کہ تم میں ضرورت ہی نہیں پڑے گی کچھ کرنے کی، پھر جو بھی کرنا ہے وہ سیاں جی کریں گی۔ اشال کی بات پر زرش کے چہرے پر حیا کی لالی بکھر گئی تھی۔ ہاں، وہ اپنے سنگ دل محبوب کے قریب ہونے کی ایک اور کوشش کرنا چاہتی تھی، اور تو اور اس کوشش میں کامیاب ہو کر اس کے دل میں بھی اترنا چاہتی تھی۔ زرش نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ایسا کر کے ہی دم لے گی۔ سعد کی نظر ان فائلز پر پڑی جو سکندر کے بارے میں اس نے جوڑی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کوئی اس قدر شاطر کیسے ہو سکتا ہے۔ اگر سعد اور والدان سکندر کے اگلے شکار کے بارے میں کچھ جانتے ہوتے تو اسے پھنسانے کا کوئی نہ کوئی حربہ استعمال کر ہی لیتے، لیکن سکندر کا اگلا شکار کون ہوگا یہ سکندر کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا، خود وہ شکار بھی نہیں۔ ایک اور بات تھی جو سعد کو اضطراب میں ڈال رہی تھی، سکندر کی سبز آنکھیں۔ کیا ایسا ممکن تھا کہ والدان ہی سکندر ہے؟ جیسے اس نے شایان کو دائرہ بنایا تھا اور وہ خود بھی ایسا ہی کچھ بن چکا ہے۔ نہ جانے کیوں سعد نہیں چاہتا تھا کہ اس کا یہ شک سچ ثابت ہو۔ نہیں، والدان کچھ بھی ہو جائے تم سکندر مت ہونا، وہ دہشت گرد مانا جا رہا ہے، بہت برا حال ہوگا تمہارا میرے دوست، سعد نے خود میں ہی کہا۔ اچانک سے دروازہ بجنے کے بعد پر سعد اپنے خیالوں کی دنیا سے باہر آیا اور گہرا سانس لے کر اپنی ساری چیزیں سمیٹنے لگا۔ آ جاؤ، ہر چیز ہٹا کر اس نے کہا تو اشال کافی کا ایک مگ لے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ کافی ایجنٹ جی، مجھے لگا آپ تھک گئے ہوں گے، اس لیے میں آپ کی تھکاوٹ کی دوا لے آئی، اشال نے بہت زیادہ نرمی سے کہا۔ اس کا یہ لہجہ سعد کو کسی گڑبڑ کے ہونے کا احساس دلا رہا تھا۔ اس نوازش اور تمہاری اس طرح تمیز کے ساتھ دروازہ کھٹکھٹانے کی وجہ جان سکتا ہوں؟ سعد کی بات پر اشال نے اپنی مٹھیاں کسی، لیکن چہرے کی معصومیت کو کم نہیں ہونے دیا۔ کچھ خاص نہیں ایجنٹ جی، بس ایک چھوٹا سا فیور چاہیے۔ اشال سیدھا مدعے پر آئی۔ میں آپ سے میک اپ نہیں لا رہا، میں پھر سے میک اپ نہیں لا رہا۔ سعد کو وہ پچھلا کام یاد آیا تو اس نے غصے سے کہا، گھنٹوں مارکیٹ میں گھومنا اور پاگلوں کی طرح لڑکی کو چیزیں دیکھنا سعد کو کہاں بھولا تھا۔ ارے نہیں نہیں ایجنٹ جی، آپ بالکل فکر مت کریں، بہت ہی زیادہ آسان کام ہے، اشال نے بہت نرمی سے کہا تو سعد نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ کل سارا دن آپ کو اپنے اس سیریل دوست کو گھر سے دور رکھنا ہوگا اور رات کو اس کے آنے کے بعد ہم دونوں کو گھر سے دور جانا ہوگا، سمپل۔ اشال نے مزے سے کہتے ہوئے کافی کا مگ سعد کی طرف بڑھایا۔ پہلی بات مشکل ہے، سوچا جا سکتا ہے اس کے بارے میں، لیکن دوسری بات ناممکن ہے۔ میں اس طرح سے تمہیں بلا وجہ خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ آصف انکل کو کیا جواب دوں گا؟ سعد نے صاحب سیدھی طرح سے انکار کیا۔ اور یہ میری فکر چھوڑیے آپ سکندر بھائی صاحب تو یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں ڈر کے مارے کسی اور شہر میں چلی گئی ہوں، اور یہ سب بلا وجہ نہیں ہے۔ یار میری بات سمجھیے نا، اشان نے بے چینی سے کہا۔ بالکل نہیں یار، کیا مسئلہ ہے؟ آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا فرینڈ تھوڑا سدھ جائے، اپنی بیوی پر دھیان دے کر خود بھی خوش رہے اور اسے بھی خوش رکھے؟ اشان نے اپنی ایڑیوں پر کھڑے ہو کر سعد کو گھور کر کہا، چاہتا ہوں لیکن میں اپنے دوست کو جانتا ہوں، اس لیے کوئی ضرورت نہیں۔ سعد نے پھر سے انکار کیا۔ کیا یار، ہم انہیں تنہائی میں وقت ہی نہیں دیں گے تو کیا حق آپ کا دوست زری کے پاس جائے گا، اسے اپنی محبت جتائے گا؟ اس کے لیے انہیں تنہائی اور خوبصورت سا ماحول دینا پڑے گا تاکہ وہ دونوں۔ اشال اپنی بے باکی میں بہت کچھ بول چکی تھی اور اس کا اندازہ ہوتے ہی اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا اور دہکتے گالوں کے ساتھ سعد کی طرف اپنی پیٹھ کر لی۔ مجھے تم بیوقوف لگتی تھی، لیکن میں غلط ہے لڑکی، تم بیوقوف نہیں ہو۔ سعد نے کافی نرمی سے کہا تو اشال مڑ کر اسے خوشگوار حیرت سے دیکھنے لگی۔ بلکہ اول درجے کی بے حیا لڑکی ہو، کم از کم اپنا یہ منہ کھولنے سے پہلے 4000 مرتبہ سوچا کرو۔ سعد وہاں سے مڑ کر جانے لگا۔ اچھا سوری نا پلیز، اب ایسا نہیں کرتی،
آپ پلیز صرف ایک دفعہ میری بات مان لیں، اس کے بعد نہ تو کبھی پریشان کروں گی نہ ہی کبھی زیادہ بولوں گی، پلیز۔ ارشاد نے منتیں کرتے ہوئے اپنے ہاتھ بھی جوڑ دیے۔ سعد نے کچھ دیر سوچا اور پھر کہا، نو سوری۔ سعد پھر سے جانے کے لیے مڑا، ٹھیک ہے، پھر میں آپ کے دوست کو بتا دیتی ہوں کہ آپ سوچتے ہیں کہ سکندر وہ ہے، اور دعا بھی کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو، کیونکہ آپ کا ان کی مدد کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ ارشاد نے اپنے سم سے قیمتی پتہ بھی پھینک دیا جو کہ اس کے کام بھی آیا تھا۔ تمہیں کیسا پتا؟ ابھی دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کر سننا، کان تیز ہے میرے، ارشاد نے کافی فخر سے کہا۔ سعد نے گہرا سانس لیا، ٹھیک ہے، پھر کچھ الٹا ہوا تو اس کی ذمہ دار تم ہوگی۔ ارشاد نے فوراً اسباب میں سر ہلایا۔ سعد نے غصے سے اس پٹاخہ کو گھورا، وہاں سے چلا گیا۔ اب آیا نا ارجنٹ پہاڑ کے نیچے، ارشاد مسکرا کر کہتی، زرش کے کمرے کی طرف جلدی، اب اسے بہت سی تیاریاں کرنی تھی۔ ماضی ہاشم اپنے سب سے اچھے دوست میجر منور سے ملنے آیا تھا، جس کی ڈیوٹی انہی کے ایک ایریا میں الیکشن کمپین پر نکلنے والی عوام کی حفاظت پر لگی تھی۔ ہاشم کو سب میں کوئی دلچسپی تو نہیں تھی، مگر میجر منور اس کا بہت اچھا دوست تھا اور ہاشم کا مقصد صرف اس سے ملنا تھا۔ اچھا، تم ذرا یہ سیاسی تقریریں وغیرہ انجوائے کرو، میں سیکیورٹی کے انتظامات پر نظر ثانی کر لوں۔ میجر منور کے کہنے پر ہاشم نے برا سا منہ بنا لیا۔ تمہیں پتہ ہے کہ مجھے اس سب میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، ہاشم نے بیزاری سے کہا، بس 5 منٹ۔ میجر منور اتنا کہہ کر جا چکا تھا۔ ہاشم کافی دیر ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر اچانک اس کی نظر ایک 9 یا 10 سال بچے پر پڑی جو گرمی کے موسم میں بھی ایک جیکٹ پہنے ہوئے تھا اور ایک مردے کی مانند اس ہجوم کی طرف چلتا آ رہا تھا، لیکن پھر اپنا ارادہ بدل کر بالکل ہی مخالف سمت کی طرف چل دیا۔ ہاشم کو یہ بہت عجیب لگا تھا، اسی لیے وہ اس بچے کے پیچھے جانے لگا جو اب ایک سنسان سے اجاڑ گڑھ کی طرف جا رہا تھا۔ وہ ساتھ ہی ساتھ اپنی جیکٹ اتار رہا تھا۔ ہاشم کی نظر اس کے جسم پر بندے بام پر پڑی تو وہ بنا کچھ سوچے سمجھے اس بچے کی طرف لپکا اور اسے پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگایا اور اس بم کو دیکھنے لگا جو صرف 4 منٹ میں پھٹنے والا تھا۔ اب یہاں سے چلے جائیے ورنہ آپ بھی مر جائیں گے، بچے نے انتہائی اسپاٹ انداز میں کہا تھا، مگر ہاشم کا سارا دھیان اس بم پر تھا۔ اسے ان چیزوں کا بالکل بھی علم نہیں تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ جا کر منور کو بلا لائے، لیکن بچے کے پاس اتنا وقت نہیں تھا۔ اپنی جان کی پرواہ نہیں تمہیں؟ ہاشم نے پریشانی سے پوچھا۔ نہیں، میں مرنا چاہتا ہوں۔ وہ ہاشم کو کہیں سے بھی ایک بچہ نہیں لگ رہا تھا۔ مرنے کا یہ کوئی طریقہ نہیں، حرام کی موت ہے، کم از کم حلال کی موت تو مرنا، ہاشم نے غصے سے کہا، پھر سے بم کو دیکھنے لگا۔ وقت بہت کم رہ چکا تھا۔ ہاشم کو کچھ سمجھ نہ آیا تو اس نے اپنے گلے میں چین کے ساتھ موجود بلیڈ سے جیکٹ کو کمر کی طرف سے کاٹ دیا اور اسے اس بچے سے جدا کر کے اس بلڈنگ کی طرف پھینکا اور بچے کو اٹھا کر وہاں سے بھاگ کر اپنی گاڑی کی طرف آ گیا۔ کچھ دیر بعد اس بلڈنگ میں زوردار دھماکہ ہوا جس سے بہت زیادہ بھگدڑ مچ گئی، لیکن ہاشم اس بچے کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر وہاں سے جا چکا تھا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ تھوڑی دور جا کر ہاشم نے اپنی بھاگتی ہوئی دھڑکنوں کو قابو میں کر کے پوچھا، لیکن مقابل نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ بیٹا پلیز بتاؤ مجھے کہ نام کیا ہے تمہارا؟ ہاشم نے پریشانی سے اس بچے کو دیکھا جو کہ اسے دماغی طور پر درست نہیں لگ رہا تھا۔ کوئی نام نہیں ہے میرا، لہجہ ہر قسم کے جذبات سے عاری تھا۔ ہاشم نے باقی کا سفر خاموشی سے گزارا، اس بچے کو سیدھا اپنے گھر لے آیا۔ دیکھو بچے، میں نہیں جانتا کہ تم کون ہو یا تم پر کیا کچھ بیتا ہے، میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ تمہیں کسی کے ساتھ کی ضرورت۔ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، کوئی نہیں چاہیے مجھے۔ اس معصوم کی نظروں کے سامنے اپنی ماں کا بے جان وجود گھوم گیا تھا، اس کی گردن سے نکلتا خون، اس کی بند ہوتی آنکھیں، مگر یہ دردناک یادیں بھی اس کی آنکھوں میں ایک بھی آنسو نہیں لا پائی تھی۔ وہ بچہ اندر سے مر چکا تھا اور مردے رویا نہیں کرتے۔ پھر یہ سوچ لو کہ مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ میرا ایک بیٹا تھا، والدین 2 سال پہلے بیمار ہو کر اس کی موت ہو گئی۔ اب میری بیوی اس کی یاد سے نہیں نکل پا رہی، حد سے زیادہ بیمار ہے۔ ہاشم کو اپنی بیوی گل بانو کا خیال آیا جسے بیٹی کی موت کے صدمے نے پاگل کر دیا تھا۔ شاید تمہیں اگر میں والدین بنا کر لے جاؤں تو وہ ٹھیک ہو جائے۔
ہاشم کی آواز غم سے رون چکی تھی، لیکن اس بچے کے چہرے پر ابھی بھی کوئی تاثر نہیں آیا تھا۔ بولو، بنو گے میرا وائدان؟ ہاشم صاحب نے بہت امید سے پوچھا، لیکن ابھی بھی کوئی جواب نہیں ہے۔ ہاشم نے گہرا سانس لیا۔ دیکھو میرے بچے، زندگی میں ایسے موڑ آ جاتے ہیں جب ہمیں لگتا ہے کہ ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں رہا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ زندگی بے مقصد چیز نہیں، بس ہمیں امید کی ایک کرن کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہاشم نے مسکرا کر کہا، لیکن ابھی بھی وہ بچہ بت بنا سامنے دیکھ رہا تھا۔ ہاشم نے گہرا سانس لے کر گاڑی سٹارٹ کرنا چاہی۔ میرے پاس نہیں ہے کوئی مقصد، کوئی امید نہیں، کچھ بھی نہیں میرے پاس۔ اس بچے نے بہت زیادہ سنجیدگی سے یہ بات کی تھی۔ تو پھر جنہوں نے تم سے یہ سب چھینا ہے ان کی بربادی کو اپنا مقصد بنا لو، ہاشم نے غصے سے کہا۔ تو پہلی بار اس بچے نے پلٹ کر ہاشم کو دیکھا تھا۔ میں کمزور ہوں، اس کے لہجے میں اب غم تھا جو ہاشم کے دل کو لگا تھا۔ ہمیشہ نہیں رہو گے، خود کو طاقتور بنا لینا، اور ویسے بھی میرا وائدان کبھی بھی کمزور نہیں ہو سکتا۔ ہاشم نے عام سے انداز میں مسکرا کر کہا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اس بچے نے بھی بہت سوچ کر سکندر الفاظ درانے کو وہی چھوڑا اور خود وائدان ہان بن کا ہاشم کے ساتھ نئی زندگی کی جانب چل دیا۔ ہاشم نے وائدان کو سکندر کے بارے میں کچھ شبہات بتائے تھے جن کا جائزہ لینے کے لیے وائدان سارا دن گھر سے باہر رہا تھا، لیکن اس کا کچھ خاص مقصد نہیں ہوا تھا۔ وائدان رات کے 11 بجے گھر آیا تو گھر میں بالکل اندھیرا تھا، جو کہ بہت حیرانی کی بات تھی۔ اس لیے وائدان ایک پل میں چکنا ہوا۔ پورے کمرے کو پھولوں سے سجایا گیا تھا اور کمرے کے عین وسط میں ایک ٹیبل پر ریڈ کلر کا کیک بھی موجود تھا۔ وائدان ایک گہرا سانس لے کر اس کیک کی طرف چل پڑا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ پورے کمرے کی سجاوٹ کو تہس نہس کر دیا، پھر اس سجے ہوئے ماحول میں اس لڑکی کے ساتھ وہ سلوک کرے کہ اس کے سامنے آنے سے پہلے وہ 1000 مرتبہ سوچے۔ اچانک ہی اس کی نظر کیک کے پاس موجود حل پر پڑی تو وائدان نے اسے اٹھا کر پڑھنا شروع کیا۔ السلام علیکم، میں جانتی ہوں کہ آپ کو یہ سب اچھا نہیں لگے گا اور شاید آپ مجھ سے ناراض بھی ہو جائیں، لیکن میں پھر بھی آپ کو کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ آپ سوچتے ہیں کہ یہ سب میری محبت نہیں، میرا بچپنا ہے، شاید ایسا ہی ہو۔ محبت کیا ہے یہ تو میں جانتی بھی نہیں، بس وہی بیان کر سکتے ہیں جو میں نے آپ کے لیے محسوس کیا۔ پھر آپ مجھے بتا دینا کہ یہ محبت ہے یا نہیں۔ محبت، اگر میں کہوں کہ ہمیشہ سائے کی طرح میرے ساتھ رہنے والا، ڈر اور خوف صرف آپ کی موجودگی میں غائب ہو جاتا ہے، تو کیا یہ محبت ہے؟ سارا دن ایک بار آپ کو دیکھنے کی شام میں آپ کا انتظار کرنا محبت ہے؟ آپ کی آواز سننے پر رخ تک کو سکون مل جانا محبت ہے؟ بس آپ کو دیکھنا، آپ ہی کو سننے کی خواہش کرنا محبت ہے؟ یا صرف آپ سے بات کرنے کی خواہش میں خدا سے اپنے لیے آواز مانگنا محبت ہے؟ اب آپ ہی مجھے بتا دیں کہ یہ سب محبت ہے یا بچپنا کوئی احساسات میرے دل میں ہی نہیں، میری روح میں بھی بستے ہیں آپ کی نور زرش۔ ہاتھ کو ختم کرتے ہی وائدان کو اپنی پیچھے سے چوڑیوں کی کھنک سنائی دی اور خوشبو کا ایک جھونکا اس کے پاس سے گزرا۔ وائدان نے مڑ کر دیکھا تو اس کی نظریں بغاوت پر اتر آئی۔ اس نازک سراپے سے پلٹنا بھول گئی۔ زرش سرخ رنگ کی خوبصورت شال فراق کو کیپری پر دوپٹہ کندھوں پر پھیلائی کھڑی تھی۔ مناسب سے میک اپ اور جولی نے اس کے حسن کو مزید دو آتشانہ بنا دیا تھا۔ حسن کی مورت بنی ہوئی نازک سی لڑکی کسی کے بھی دل میں اتر سکتی تھی، لیکن سامنے موجود پتھر دل انسان نے اپنی مٹھیاں غصے سے کسی تھی۔ اس کے چہرے پر بے انتہا غصہ دیکھ کر زرش گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹی تھی، لیکن وائدان نے غصے سے آگے بڑھ کر اس کے بازو کو اتنی سختی سے پکڑا تھا کہ اس کی انگلیاں زرش کے بازو میں پیوست ہو گئی۔ یہ سب کیا ہے؟ وائدان نے ایک نظر زرش کے سجے ہوئے نازک سے سراپے کو اور دوسری نظر اس ہاتھ کو دیکھا جس میں زرش نے اپنی معصوم محبت کا اظہار کیا تھا۔ جواب دو۔ زرش چونکہ اس کی آنکھوں سے نکلتے شراروں سے ہاتھ پھوڑی تھی، اس کے سانسیں چلانے پر باقاعدہ کانپنے لگی، لیکن اسے اپنی محبت کا اظہار کرنا تھا، اس پتھر دل کو اپنی معصوم محبت کا احساس دلانا تھا۔ آپ سے محبت کرتی ہوں، میں اس لیے کیا یہ سب۔ زرش نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے اسے اشارہ کر کے بتایا۔ وائدان نے اس اشارے کو سمجھتے ہی سردی سے اسے کندھوں سے تھام کر دیوار کے ساتھ لگایا۔ زرش نے کبھی بھی اس سرد محض شخص کو اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا، اور آج اس کی آنکھوں میں غصے کا آلہ ابل رہا تھا۔ کس ناطے سے محبت کرتی ہو تم مجھ سے؟ حیثیت کیا ہے تمہاری؟ جان سے مار دوں گا اگر دوبارہ مجھ سے کوئی ایسی بات کہی تو۔ نفرت ہے مجھے تم سے، تمہارے وجود سے، تمہاری شکل سے۔ وائدان کی باتوں پر زرش اندر تک کام کر رہ گئی۔
اس کے دل اور محبت کا وہ شخص اپنی باتوں سے بہت بے دردی سے قتل کر چکا تھا۔ زرش نے اپنے خاموش لب کھولے تھے، لیکن جب کوئی آواز باہر نہ آئی تو وہ پھر سے بے آواز آنسو بہانے لگی، مگر اس نے بھی خود سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہار نہیں مانے گی۔ آپ شوہر میرے اس لیے محبت کرتی ہوں آپ سے، زرش نے اسے خود سے دور کر کے اشارہ کیا تھا، اور اب وہ پائیدان کا باری بھرکم ہاتھ اس کی گردن پر تھا۔ ایسا صرف تمہیں لگتا ہے، جسے تم رشتہ سمجھ رہی ہو وہ میرے لیے صرف ایک سمجھوتا ہے، کچھ نہیں۔ میری نظر میں نہ تو تمہاری کوئی اوقات ہے اور نہ ہی تمہاری محبت کی۔ بول تو سکتی نہیں تم، اور چاہتی ہو کہ میں ایک گونگی لڑکی کو اپنی بیوی مان لوں؟ کبھی نہیں۔ رشتہ ایک گالی ہے میرے لیے۔ پائیدان نے اس کی آنکھوں سے بڑی نگاہوں میں جان کا اس کی محبت، اس کی چاہتوں کا گلا گھونٹا۔ زرش کے گلے میں موجود آنسو کا گولا اس کی سانسیں روک رہا تھا۔ چلی جاؤ یہاں سے، اور اگر آپ کبھی بھی مجھے اپنی شکل دکھائی نا تو اپنے ہاتھوں سے مار کر پھینک دوں گا، اس لیے اپنی یہ شکل گم کرو یہاں سے، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ پائیدان ایک جھٹکے سے اسے دور ہوا تھا، جبکہ زرش نے ایک بار پھر سے کچھ کہنے کے لیے اپنے خاموش لب کھولے تھے۔ جاؤ۔ والدین غصے سے چلائے تو زرش روتے ہوئے وہاں سے چلی گئی، جس کو وہ جی جان سے چاہتی تھی۔ آج وہی اس پر کیچڑ اچھال کر اسے اس کی اوقات دکھا چکا تھا۔ اسے اپنا وجود بہت ہی زیادہ بےمعنی لگ رہا تھا۔ یہ سب اس کے بے آواز ہونے کی وجہ سے ہی تو تھا۔ اگر اس جلاد عالمی نے زرش کے جسم کو دا کر اسے سے اس کی آواز، اس کی عزت اور جینے کا حق چھین لیا تھا تو اس سب میں اس کا کیا قصور تھا؟ زرش اس طرح سے مزید جینا نہیں چاہتی تھی۔ اپنی مری ہوئی محبت کے ساتھ وہ خود کو بھی ختم کرنا چاہ رہی تھی، اور اگر خودکشی حرام نہیں ہوتی تو زرش اب تک 1000 دفعہ مار چکی ہوتی۔ گھنٹوں اپنے گھٹنوں میں سر دے کر رونے کے بعد زرش نے ایک فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ اس شخص کے لیے ایک سمجھوتا یا گالی بن کر نہیں رہنا چاہتی تھی۔ اگر وہ اسے نفرت کرتا تھا تو کیوں وہ اسے خود سے محبت کروائے؟ کیوں پہلے سے بکھری ہوئی اپنی عزت کا مزید تماشا بنوائے؟ ہاں، اب وہ مزید والدان خان پر بوجھ نہیں بنے گی۔ والدان اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا تھا نا، تو اب وہ کبھی بھی اسے اپنی شکل نہیں دکھائے گی۔ یہ سوچتے ہی زرش نے اپنے آنسو پونچھے اور اٹھ کر الماری میں سے کچھ پیسے اور چادر نکالی۔ چادر اوڑھ کر وہ بہت خاموشی سے باہر کے دروازے کی طرف گئی۔ پھر سے اپنے آنسو صاف کر کے اس نے دروازے کا لاک کھولا اور ایک آخری نگاہ والدان کے کمرے کی طرف دے کر وہ روتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ اس کی منزل کہاں تھی یہ تو وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔